الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے متعلق کئی جمعوں سے بات ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا، اس بعثت کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے نمونہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو پچھلے جمعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کرنا یہ ہماری ایمان کا ضروری اور لازم حصہ ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی مسلمان اور مومن کو عشق نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الفت اور محبت نہ ہو، تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس بندے کو ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت نہ ہو۔
اب محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت جب ہوگی تو اس کا اظہار کیا ہوگا، اور محبت جب ہوگی تو اس کی علامات کیا ہوگی؟ ایک تو میں اور آپ اس محبت کے حد کو اگر مقرر کریں، جیسے آج کل ہم مقرر کر چکے ہیں، جس نے ربیع الاول کے مہینے میں گھروں پر لائٹیں لگا دی تو ہم اس کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ وہ بندہ اپنے آپ کو بھی کہتے اور ہم بھی کہتے ہیں۔ جو بندہ گلیوں کوچوں کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تو وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے اور ہم بھی کہتے یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ یہ ذہن میرا اور آپ کا ہے۔ کسی نے اپنے گھر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کا نقشہ لٹکا دیا اور وہ اسی چیز کو عشق سمجھ گیا۔ ایک عشق وہ ہے کہ جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور وہ عشق اور محبت اللہ رب العزت کو پسند آیا، اور وہ عشق اور وہ محبت اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ تو ایک میرا اور آپ کا عشق اور محبت، ایک صحابہ کا عشق اور محبت، اس لیے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہو تو اس عشق اور محبت کا اثر یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوگا، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہوگا۔ اب ایک بندہ محبت کا دعویٰ تو کرے، ایک بندہ عشق کا دعویٰ تو کرے، لیکن اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو۔ ایک بندہ محبت اور عشق کا دعویٰ کرے لیکن اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام اور نشان نہ ہو، تو یہ بندہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ بندہ شیطان کے دھوکے میں تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور محب اس بندے کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ فیصلہ میرا یا کسی عالم کا نہیں، کسی مفسر کسی محدث کا نہیں، یہ فیصلہ خود قرآن کا ہے کہ تم رسول اللہ اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعویٰ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اس کا اثر دکھانے کے لیے فاتبعونی، تم رسول اللہ کی اتباع کرو۔ جب اس اتباع کے اندر آپ کمال میں پہنچ جاؤ گے تو پھر آپ کا عشق اور آپ کا محبت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہوگا اور اللہ کے ہاں اس پر انعام بھی ہوگا۔ اور یہ صحابہ نے کر کے دکھایا، اور صحابہ نے ایسے کر کے دکھایا کہ صحابہ نے اپنی تمام خواہشات کو بالکل ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کو فوقیت دے۔ ایک جگہ اپنا نقصان نظر آ رہا ہے لیکن رسول اللہ کا حکم ہے تو انہوں نے اپنے نقصان کو بالائے طاق رکھ کر کے رسول اللہ کے حکم کو مان لیا۔ اب جب ہجرت کی رات آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں دے دی۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں آپ اپنے ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور امانتیں پہنچانے کے بعد آپ بھی میری طرف مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک بات کے اندر، اس ایک واقعے کے اندر اتنے علامات اور اشارات ہیں۔ ایک طرف حضرت علی کو پتہ تھا اس مکان کے باہر 100
100 تلواروں کے ساتھ نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے. اب اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلتے ہیں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر سوتا ہوں، وہی 100 لوگ اور 100 تلواریں میری قتل کا بھی سبب بن سکتا ہے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر حال کے اندر قبول اور منظور ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بستر پر حضرت علی لیٹے اور اس 100 بندوں اور 100 تلواروں کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ ہے محبت. اب 100 تلواریں مارنے کے لیے موجود ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امانتیں دے دو تو امانتوں کے بعد واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. تو حضرت علی کو اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے امانتیں دے کر واپس میری طرف روانہ ہو جانا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ واپس میری طرف آؤ، تو یہ 100 تلواریں میرا ایک بال بھی ضائع نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی ہے کہ ان کے حکم کے سامنے اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس محبت کی وجہ سے اعتماد بھی اتنا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات فرمائی ہے تو پھر اس میں ایک ذرا برابر کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں آ سکتی. اور پھر حضرت علی نے ان امانتوں کو ادا کیا، اور امانتوں کے بعد پھر ہجرت کی. سواری نہیں ملی ہجرت کے لیے. حضرت علی جب پہنچے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں خون سے آلودہ تھے، پاؤں ساری زخموں کی وجہ سے پٹے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاؤں کو دیکھا، فرمایا علی تیرے پاؤں کو کیا ہو گیا؟ حضرت علی نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہجرت کے لیے سواری نہیں ملی، وہاں سے کافروں نے میرا پیچھا کر دیا، بھاگتے بھاگتے ہجرت کر کے آپ کے قدموں میں اور آپ کے پاس پہنچا. یہ ہے محبت کا تقاضا کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے پھر اس حکم کو اس انداز کے اندر پورا کرے، اس انداز کے اندر رسول اللہ کا اتباع کرے، تو یہ ہے محبت. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں تو پھر یہ بندہ اپنی محبت کے دعوے میں پورا حق اور سچ پر بھی نہیں. اس لیے حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان کو بھیجا. وہاں پر کفار کی طرف سے بھی کچھ لوگ آ گئے. اس میں عروہ ابن مسعود ثقفی بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے. انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی. یہ واپس گیا مکہ مکرمہ، اپنے کفار اور اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ماتختوں کو دیکھا ہے، رعایا کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کو دیکھا ہے، لیکن جو تعلق، جو ادب، جو تعظیم اور جو اتباع میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر دیکھی ہے، میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کر رہے ہیں تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، بلکہ صحابہ نے اپنے ہاتھ پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوتے کہ یہ پانی ہمارے ہاتھ کے اندر آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوکتی بھی ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرتی، صحابہ پہلے سے تیار ہوتے کہ وہ تھوک ہمارے ہاتھ کے اندر آ جائے. صحابہ کے رسول اللہ کے جسم سے اگر خون گرتا ہے تو وہ خون زمین پر نہیں گرتا، بلکہ وہ صحابہ نے پہلے تیاری کر رکھی ہوتی ہے.
اس لیے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ ان کے رعایا کے تعلقات دیکھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ کا جو ادب اور محبت دیکھا ہے، اس محبت اور ادب کو کبھی بھی آپ کسی اور جگہ اس کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے تم صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اس محبت اور اتباع کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اتباع، اس کا مطالبہ قیامت تک آنے والے انسان سے ہے کہ جو محبت صحابہ کرام نے کی، جو اتباع صحابہ کرام نے کی، وہی محبت اور اتباع قیامت تک آنے والا ہر انسان کا۔ اس لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے دیکھا جو رنگ بالکل پیلا ہو گیا تھا، کمزور۔ صحابی سے رسول اللہ نے پوچھا، ثوبان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بڑے کمزور ہو گئے ہو، تمہیں کوئی بیماری ہے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ثوبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کئی دنوں سے میں ایک سوچ کے اندر مبتلا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سوچ کا پوچھا، اس سوچ کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں اس سوچ کے اندر مبتلا ہوں کہ جب ہم قیامت کے بعد جنت کے اندر جائیں گے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں مصروف ہوں گے۔ دنیا میں تو اگر ہم آپ کی یاد آ جائے تو آپ کو دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اب جنت میں اگر آپ کو دیکھنے کا دل اور شوق میں ہوگا تو کس طرح دیکھیں گے؟ جنت میں تو آپ کو پھر دیکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس سوچ کی وجہ سے نہ میرا کچھ کھانے پینے کو دل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میری جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے رہے، اور اسی خاموشی کے دوران اللہ کا قرآن آسمان سے اترا، اللہ نے اس کا جواب دیا، الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیں، آپ پریشان نہ ہو، جو رسول اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی اتباع میں زندگی گزارے گا، ان کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت میں، جو دنیا میں جس کی اتباع میں زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن میں اس کا حشر انہی کے ساتھ کر دوں۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، انہوں نے حقیقی محبت کر دیا، اتباع کی صورت میں اللہ نے اسی اتباع کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو خواب آیا تھا آذان کا، کہ ایک فرشتہ آیا اور ان کو آذان کا طریقہ سکھایا، ان کو آذان کے الفاظ سکھائے۔ یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میں نے رات کو اس طرح کا خواب دیکھا ہے، یہ الفاظ میں مجھے کسی نے بتائے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آذان کا طریقہ سکھایا ہے، آپ یہ الفاظ اور یہ طریقہ بلال کو بتا دیں تو حضرت بلال آذان دے دیں۔ نبی علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں، وفات کے دن قریب ہے، مرض کے اندر مبتلا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آیا، لیکن بیٹا جس انداز کے اندر آیا، حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ کوئی ایسی خبر لے کر آیا ہے جو بڑی غمگین ہوگی۔ اس نے بیٹے کو کہا
کہ کوئی ایسی خبر مجھے نہ سناؤ جس کی میں برداشت نہ اٹھا سکوں۔ اس کے بیٹے نے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب وہ محبت دیکھ لیں، حضرت عبداللہ ابن زید نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہم اعمنی حتی لا ارا بعدہ شیئا، اے اللہ اس آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کرتا تھا، اب جب اس دنیا کے اندر رسول اللہ موجود نہ رہے اور میں اس کا دیدار نہیں کر سکتا، اس آنکھوں کی بینائی کی بھی مجھے ضرورت نہیں، میری آنکھوں کی بینائی اور نظر کو بھی ختم کر دے۔ تو روایات میں لکھا ہے فَعَمِيَ مَكَانَهُ، اس نے ہاتھ اٹھا کر اس محبت سے دعا کر دی، فَعَمِيَ مَكَانَهُ، اسی وقت اسی جگہ پر ان کی آنکھوں کی بینائی اور نظر ختم ہو گئی۔ میں اور آپ بھی دعائیں کرتے ہیں، میں اور آپ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن میری اور آپ کی زبان اور دل کے حالات اور کنیکشن ایک نہیں۔ ان کے دل اور زبان ایک طرح تھے، جو زبان پہ وہ دل کی تصدیق بھی تھی، اس تصدیق نے ہاتھ اٹھا کر ہی اسی جگہ اس کی دعا کو قبول کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت ہے، اور یہ محبت کا تقاضا اور مطالبہ ہر مسلمان سے ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ عالم نہ ہو، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ نوکر ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ اس کے احد کے موقع پہ حضرت ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان نے خبر عام کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا احد کے میدان میں۔ اب ہر صحابی پریشان تھے کہ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہمیں بھی زندگی گزارنے کی کوئی حق نہیں، ہم بھی مر جائے تو اچھا۔ اس میں اسی عورت ام کلثوم انصاریہ کو خبر پہنچا، اب وہ بڑی تکلیف سے اور بڑی غمگین ہو کر آ رہی ہے۔ کسی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بتا دیں۔ اس نے کہا رسول اللہ کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا شوہر یہ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا انا للہ، اور آگے چل پڑی۔ کسی اور سے پوچھے رسول اللہ کا بتا دیں، اس نے کہا رسول اللہ کا تو ابھی تک کوئی علم نہیں، لیکن آپ کا والد شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ، اور آگے چل کے کسی اور سے پوچھا رسول اللہ کا بتا دیں، اس نے کہا کہ رسول اللہ کا تو علم نہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا انا للہ، اور آگے چلو۔ چوتھے بندے سے پوچھا کہ رسول اللہ کا بتا دیں، اس نے کہا رسول اللہ کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چار بندے، شوہر کتنا بڑا سہارا، باپ کتنا بڑا سہارا عورت کے لیے، بھائی کتنا بڑا سہارا، بیٹا کتنا بڑا سہارا، ان چار بندوں کی ایک ہی وقت میں شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ اس بات کی پرواہ نہیں، چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام نے چہرے پر چادر کی تھی، نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر ان کا دیدار کر دیا۔ تو ام کلثوم انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ زندہ ہے تو بہت ساری مصیبتیں آپ کے بعد آسان ہو جائیں، آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کی مصیبت ہمیں قابل برداشت نہیں، آپ زندہ ہے تو بڑی ساری مصیبتیں بھی آسان ہو جائیں۔ آج میں اور آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، میں اور آپ بھی اپنی ایمان اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کا عشق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ میرا اور آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تھا، اور ایک کافر نے کہا کہ ہم
آپ کی جگہ نعوذ باللہ اگر رسول اللہ کو قتل کر لیں آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خبیب سولی پر لٹکے ہوئے، لیکن اتنے غصے کے اندر آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کہ جیسے شیر غصے میں آ کر کسی پر حملہ کرتا ہو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں سرخ ہو کر غصے میں آ گئے اور فرمایا میں زندہ رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے میں کسی حالت کے اندر برداشت نہیں کروں گا، اور بدبخت آپ یہ کہتے ہو کہ میں زندہ رہوں رسول اللہ کو قتل کیا جائے، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو کسی نے کہا کہ چلو آپ کو قتل کرتے ہیں، کوئی آخری خواہش بتا دو۔ حضرت خبیب نے کہا کہ کاش کوئی ایسا بندہ ہو جو رسول اللہ کو یہ پہنچا دیں کہ اب حبیب جانے والا ہے اور وہ آپ کو سلام کر رہا ہے کہ یہ میرا آخری سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل نے کہا حضرت حبیب تمہیں آخری سلام پیش کر رہا ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ آج جو قرآن میں صحابہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقت میں محبت کی، اور اس حقیقی محبت کا اثر کیا تھا کہ حقیقت میں ان کی اتباع کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا اس کو کر دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس سے منع ہو گیا۔ ایک صحابی کو کہا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو جاؤ اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے کر آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا، تلوار نکالی میں آپ سے سیدھا نکل گئے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ماں کو قتل کر کے لے کر آؤ۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابی کو بھیجا اور فرمایا ہم تو رشتے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ماں کو کیسے قتل کروں، کیوں قتل کروں۔ آج میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا کیا تماشا کر رہے ہیں؟ یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ناراض نہ ہو، دیکھ لیں، ہم اپنے سر کو دیکھ لیں، بالوں کو دیکھ لیں، داڑھی کو دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، اپنے صبح سے لے کر شام تک کے تمام معاملات کو دیکھ لیں۔ لیکن صحابہ اس اتباع پر کس چیز نے مجبور کیا؟ یہ بات سننے کی اور یہ بات کو سمجھنے کی۔ اتنی بڑی اتباع کس چیز نے مجبور کر دیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران کچھ صحابہ کھڑے تھے، کچھ ادھر کھڑے تھے، کچھ ادھر کھڑے تھے۔ جس طرح ہمارا بھی مزاج ہے، جیسے مسجد آ جائے گا 2 منٹ ہے نا تو ہم کبھی ادھر چکر لگاتے، کبھی ادھر چکر لگاتے، کوئی اس ستون کے ساتھ ٹیک لگایا ہوتا ہے کہ بس اب کوئی امام جلدی سے آئے اور جان ہماری چھوڑے، کوئی ادھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا ہوتا ہے، اور کوئی امام کو بھی دیکھتا ہے اور ٹائم کو بھی دیکھتا ہے کہ جلدی کرو نا یار ہم تو آ گئے ہیں، اب ٹائم ہوتا ہے۔ اسپتال جائیں تو 1 منٹ کیا 1 گھنٹے بعد بھی ہمیں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پولیس اسٹیشن جائے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے سپاہی کے سامنے ایک بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہمیں۔ لیکن ہمارا رواج بن گیا ہے کہ مسجد آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ بھئی میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں آ گیا ہوں نماز کے لیے۔ اب اس مصلی پر کھڑے ہونے والی کی عزت کہاں گئی؟ اس کو تو اللہ نے عزت دی، اور ایسی عزت دی ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا جب امام قرات کرو تو خاموش رہو، جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے تمہیں اللہ اکبر کہنے کی بھی اجازت نہیں، جب امام سجدے پہ نہ جائے تمہیں سجدے پہ جانے کی اجازت نہیں، جب وہ رکوع سے نہ اٹھے تمہیں رکوع سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں، اسی امام پہ ہم اپنا روک ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا خطبے کے دوران کہ کچھ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگا کہ یہ لوگ کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ کر فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تھے. اب نبی علیہ السلام کا حکم تو ان صحابہ کی رہتا جو مسجد کے اندر تھے. اب ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد سے باہر بیٹھ گیا. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو نماز کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو اجلسو کہا تھا تم لوگ بیٹھ جاؤ وہ تو مسجد میں لوگوں کے لیے کہا تھا, آپ تو مسجد سے باہر تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا عجیب جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میری فطرت بن گئی ہے کہ جب آپ کسی کرنے کا حکم دے دیں میں اس کو ٹال نہیں سکتا. جب آپ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے تو میں اس کو لازمی کروں گا. اگرچہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حکم مسجد میں لوگوں کے لیے, لیکن آپ نے حکم دیا اجلسو میں ادھر ہی بیٹھ کے تاکہ آپ کے حکم پر عمل ہو جائے. اس لیے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ناموں سے مشہور کیا ہے. کہاں پر لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے صاحب الوسادہ, وسادہ کہتے تکیے کو. تو جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تکیہ ہاتھ میں لے کر رسول اللہ کی خدمت میں سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں. اس لیے کو صاحب الوسادہ کہتے ہیں. ان کو محدثین نے صاحب السواک بھی کہا ہے, مسواک والا. یہ نبی علیہ السلام کے لیے ڈھونڈتا تھا کہ کون سے درخت کی جڑیں نبی علیہ السلام کو مسواک کے لیے زیادہ پسندیدہ, اس کو ڈھونڈ کے لے کر آتا تھا. تو محدثین ان کو صاحب السواک کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی جوتوں کو اٹھاتا تھا. کہیں کہاں بھی چلتے تو جب نبی علیہ السلام جوتے نکالتے یہ جوتے اٹھا کر کہیں ایک طرف محفوظ رکھ لیتے. ان کو محدثین صاحب النعلین سے پکارتے ہیں. اب مطلب کی اور مقصد کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اتباع پر صحابہ کرام کو کس چیز نے مجبور کر دیا. میں بھی مسلمان ہوں اور آپ بھی, اور صحابہ بھی مسلمان تھے. میرے اور آپ کی زندگی میں وہ اتباع نہیں اور صحابہ کی زندگی میں وہ اتباع تھا. انہوں نے قرآن سامنے رکھ کر کی زندگی گزاری اور قرآن کے اندر یہ فیصلہ اللہ کا بھی سنا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے پیغمبر میں اپنی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تو ایک فیصلہ کرے اس فیصلے پر یہ مومنین یہ راضی نہ ہو اپنے دل و جان سے. جب تک یہ دل و جان سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں رہ سکتے. اب نبی علیہ السلام نے لباس کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر میں اور آپ اس طریقے کو نہیں کر رہے تو مطلب نبی علیہ السلام کے فیصلے سے راضی نہیں. نبی علیہ السلام نے ان بالوں کے کاٹنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر میں اور آپ اس کٹائی پہ راضی نہیں ہیں تو میں اور آپ اللہ کے رسول کے فیصلے پہ خوش نہیں. اللہ کے رسول نے چہرے کو بنانے کے لیے ایک طریقہ بتایا ہے. اگر میں اور آپ اس طریقے پر راضی نہیں, اس طریقے پر عمل نہیں کرتے تو رسول اللہ کے فیصلے پہ خوش نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کا ایک طریقہ بتایا ہے. اگر میں اور آپ اس طریقے پر شادی نہیں کرتے تو اس فیصلے پر راضی اور خوش نہیں. نبی علیہ السلام کو میت کو دفنانے کا طریقہ بتایا ہے. کسی کے گھر فوت ہو تو کیا کرنا ہے. اب اس فوتگی کے طریقے کو اگر میں اور آپ نہیں اپناتے, کاروبار کا طریقہ موجود, اگر کاروبار کے طریقے کو نہیں اپناتے, میاں بیوی کے تعلقات کو بتایا, اگر اس طرح عمل نہیں کرتے, بچوں کی تربیت کا بتایا, اپنے پڑوسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا کہا, اور معاشی زندگی کیا کرنا ہے, یہ تمام زندگی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں دفن تک یہ تمام زندگی بتائی. اب اگر میری اور آپ کی زندگی میں وہ عمل موجود نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پہ خوش ہو. اللہ ہمیں اس وعید سے بچا لے. اب ہمارے معاشرے کا مزاج یہ بن گیا ہے, اگر کوئی عالم کسی مسئلے کو بیان کر لے, ادھر ہمارے پاس سے ایک بندہ ناراض ہوا تھا اس بات پہ
دوسری مسجد جاتا تھا. کسی نے کہا کہ بھائی آپ ادھر سے کیوں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ مولانا صاحب صرف حرام کی پیچھے پڑا تھا کہ بھائی یہ حرام ہے اور کچھ بیان ہی نہیں کرتا. اب قرآن جس چیز کو حرام بیان کرے اس کو میں حلال کر سکتا ہوں. آپ میں سے کسی میں ہمت ہے؟ ہاں. اب اگر اللہ کے قرآن کا کوئی چیز میں حرام بتاتا ہوں تو میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یا اگر آپ بتا رہے تو اپنی طرف سے بتا رہے. ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم جس کے سامنے بیٹھے وہ ہماری مزاج کی بات کرے، وہ ہماری خواہش کی بات کرے، ہمارے معاملات کو نہ چھیڑے، ہماری زندگی کو نہ چھیڑے. ہم جو بھی کریں بس ہماری لیے کوئی دلیل نکال کے دے دیں. میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ تب حقیقت تک پہنچے گی کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. ہم میں سے اگر کوئی رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی بھی اپنانی پڑے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سچا عاشق بھی بنائے اور سچا متبع بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.